برطانوی راج کا آخری انڈین ٹھگ فلپ میڈوز ٹیلر کا عظیم ناول کنفیشنز آف اے ٹھگ اب اردو زبان میں۔ پارٹ 3۔ تمباکو لاؤ کہنے کا مطلب ہوتا ہے پھندے سے ہلاک کر دو۔ بھٹوٹ یا بھٹوٹی پھندا ڈالنے والے کو کہتے ہیں۔ ہمارا مقدس نشان کدال ہے۔ جھرنی کا مطلب حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درگا پوجا سے لے کر ہولی تک ہم اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارا کام شروع کرنا چتائی پر جانا کہلاتا ہے۔ ہم ماں کالی کی پوجا کرتے ہیں۔ الو کے بولنے، کوے کے اڑنے، مور کے چلانے یا لومڑی کے نظر آنے، ہر چیز کا ہمارا اپنا مطلب ہوتا ہے۔ سخت آواز کا مطلب اچھا ہوگا۔ اچھی پیاری نرم آواز کا مطلب بدشگونی یعنی برا ہوگا۔ کام شروع کرنے سے 7 دن پہلے ہی ہم ساتہ شروع کر دیتے اور کھانے پینے، حجامت، سونے، اٹھنے، نہانے سب کے لیے خاص طور طریقے اپنا لیتے۔ ساتہ کے دوران نہ لوگوں سے ملتے، نہ کسی کو گھر بلاتے، نہ ان کے گھر جاتے، اور کام سے واپس آنے کے بعد پوجا پاٹ کرتے، نذر و نیاز دی جاتی۔ پیدائش یا موت ہونے پر 10 دن اور پالتو جانور کے مرنے پر 3 دن ٹھگ کام پر نہیں جاتے تھے۔ کدال کو مقدس مانا جاتا ہے اور گڑ، دہی اور شراب سے دھویا جاتا ہے۔ پھر تل، جو، پان، پھولوں سے پوجا کی جاتی ہے۔ سندور کے 7 ٹیکے اس کی نوک پر لگائے جاتے ہیں اور ناریل کدال سے توڑ کر سب ہندو اور مسلمان جے دیوی مائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جس سے دیوی ہم پر مہربان ہوتی ہے۔ ناگپور پہنچ کر سب نے رقم آپس میں تقسیم کی۔ ایک تاجر ملا جس نے خواہش ظاہر کی کہ خطرات سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ سفر کرے تاکہ حیدرآباد تک ہم اسے حفاظت سے پہنچا دیں۔ میرے باپ نے میری خواہش دیکھتے ہوئے مجھے کہا، یہ شخص تمہارا پہلا شکار بنے گا۔ میری آمادگی دیکھ کر میری تعریف کی۔ بھوانی دیوی سے فال نکال کر اجازت طلب کی گئی۔ نذرانہ بھی پیش کیا گیا اور پھر گدھے کی آواز سن کر سب نے بھوانی دیوی کی شان میں نعرے لگائے۔ ایک بڑا گڑھا کھود لیا گیا تاکہ انہیں دفنایا جا سکے۔ تاجر اور اس کے 4 نوکروں کو مارنے کا دن آ گیا۔ میرے بارے میں بتایا گیا کہ میں سپاہیوں میں اعلیٰ مقام رکھتا ہوں، اس لیے بلند جگہ پر بٹھایا گیا۔ ہمارے چند ساتھیوں نے رقص کیا جس سے تاجر بہت خوش ہوا۔ میں اور میرے 4 ساتھی اپنے اپنے رومال تیار کیے ہوئے اسماعیل کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی تمباکو لاؤ کے الفاظ ادا کیے تو میں نے تاجر کے گلے میں رومال ڈال کر اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا، اور میرے باقی 4 ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میرے باپ نے میری بہادری کی بہت تعریف کی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک اور تاجر کو جب میں نے مارنا چاہا تو اس کے ملازم نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے خنجر سے میرے اوپر حملہ کر دیا، جس سے میں زخمی تو ہوا مگر ساتھیوں نے فوری طور پر جوابی کارروائی کر کے سب کو ختم کر دیا۔ میری طرف سے سب کو بہت فکر تھی تو میری مرہم پٹی کر کے مجھے آرام کرنے کا کہا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے زخمی ہونے پر میرے والد بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ حیدرآباد جاتے ہوئے راستے میں علاقے کے ایک حاکم نواب حسین یار جنگ بہادر سے ملاقات کی۔ میں نے بہت شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بدری ناتھ اور پیر خان سمیت میرے 8 ساتھی بھی شاندار سپاہی لگ رہے تھے۔ عالیشان کپڑے میں لپٹی ہوئی قیمتی تلوار نواب صاحب کو تحفے میں پیش کی، جو انہوں نے ہاتھ لگا کر قبول کر لی۔ ہماری بہادری کی تعریف کی اور مہمان نوازی کے طور پر رقص و سرور کی محفل کا انتظام کیا۔ اس کی طوائفیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ زہرہ نامی طوائف حیدرآباد کی سب سے خوبصورت طوائف تھی۔ اس نے میری طرف نظر ڈالی تو اس کا حسن میرے دل میں اتر چکا تھا۔ ایسی شاندار عورت میں نے پہلے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ بعد میں حاکم نے ہم سے ہندوستان کے حالات کے بارے میں گفتگو کی۔ جب میں نے بتایا کہ دکن میں قسمت آزمانے جا رہا ہوں تو حاکم نے افسوس کا اظہار کیا کہ اب پرانی جنگوں کے طور طریقے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ فرنگی جدید آلات لے آئے ہیں۔ ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم سے اقتدار چھین لیں گے۔
میں نے فرنگیوں کے خلاف گفتگو کی اور کہا کہ خوش قسمتی سے انگریز اور فرانسیسی آپس میں گہرے دشمن ہیں، ان کی لڑائی ہوگی تو ایک کی تو لازمی شکست ہوگی۔ اس موقع پر محب وطن لوگ انگریزوں کو ملک سے نکال سکتے ہیں۔ تو نواب صاحب مجھ سے بہت خوش ہوئے اور خاص طور پر اپنی خوبصورت ترین زہرہ طوائف کو میرے لیے رقص کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حسن کے جلوے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ زمین پر قیامت آ چکی ہے۔ نواب صاحب نے پوچھا کہ زہرہ کیسی لگی، تو میں نے جواب دیا کہ میرا حیدرآباد جانا ضروری ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ میں تمام زندگی یہاں پر ہی گزار دوں۔ حاکم نے کہا کہ اللہ آپ کو ان عورتوں سے بچائے، یہ تو صرف پیسوں کو طلب کرنے والی ہوتی ہیں، بے شمار گھروں کو یہ برباد کر چکی ہیں۔ پھر ہمارے سامنے کشمیر سے آئے ہوئے 3 تماشا دکھانے والے پیش کیے گئے، جنہوں نے اپنی باتوں اور حرکتوں سے ہمیں بہت خوش کیا۔ ایک ڈرامہ بھی پیش کیا جسے نواب صاحب اور سب نے بہت پسند کیا۔ جب میں واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ کوئی آپ سے خفیہ طور پر ملنے کا خواہش مند ہے، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے اسے کچھ روپے دے کر رخصت کر دیا۔ راستے میں میرے ساتھی نے کہا کہ اتنی خوبصورت طوائف یعنی زہرہ نہ جانے کیوں اس بوڑھے نواب کے پاس موجود ہے، اسے تو حیدرآباد میں ہونا چاہیے تھا جہاں اس کی صحیح قدر ہوتی، مگر ابھی بھی ہم اسے آزاد کروا سکتے ہیں۔ محسوس کر لیا گیا تھا کہ اسے زبردستی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ زہرہ نے اپنی غزل میں بھی اشارہ دیا تھا کہ اسے غلام بنا کر رکھا گیا ہے۔ دوسرے دن میں نواب صاحب یعنی حاکم کے پاس دوبارہ گیا اور انہیں بہت ہی قیمتی زیورات پیش کیے، جس کے بدلے میں نقد رقم وصول کر لی۔ والد صاحب نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا اور میری تعریف کی، تو ان کا اچھا مزاج دیکھتے ہوئے میں نے زہرہ کے بارے میں گفتگو کی کہ اسے حیدرآباد حفاظت سے پہنچانے کا خواہش مند ہوں، جس پر والد صاحب نے غصے کا اظہار کیا کہ ہم طوائفوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے، تم نوجوان ہو اور تمہیں اس طرح کی عورتوں سے بہت بچنا چاہیے، یہ عورتیں موت کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ مگر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اجازت دے دی تو میں دوبارہ بوڑھی عورت سے ملا، جس نے مجھے زہرہ کے گھر کا پتہ بتایا، جہاں پر زہرہ نے میرا شاندار استقبال کیا۔ رات کے وقت ہی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسے خاموشی سے حیدرآباد روانہ کر دیا اور خود اپنے والد اور دوسرے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ صبح کے وقت نواب صاحب کے بہت سے مسلح سپاہی ہمارے خیموں میں پہنچ گئے اور سختی سے تلاشی لی کہ شاید زہرہ طوائف ہم نے چھپائی ہوئی ہے، مگر ہم سب نے تو خود تعجب کا اظہار کیا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے نواب صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو بتایا گیا کہ اپنی طوائف کے اغوا ہونے پر وہ بہت سخت غصے میں اور افسردہ ہیں، اس لیے کسی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب نے ہمارے لیے کچھ تحائف بھجوائے کہ مجبوری کی حالت میں ہماری تلاشی لی گئی تھی، جس کے جواب میں ہم نے بھی ان کے لیے تحائف بھجواتے ہوئے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد 3 دن بعد اپنے دوسرے ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی، جنہوں نے بتایا کہ زہرہ بالکل خیریت سے ہے۔ وہاں پر ایک اور امیر شخص کو شکار کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ زہرہ بھی حفاظت سے ہمارے ساتھ ایک دوسری گھوڑا گاڑی پر سفر کر رہی تھی۔ کیونکہ ہمارے شکار کے پاس تلواریں تھیں، اس لیے اسے اچانک گھوڑے سے گرا کر زخمی کیا گیا اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب میں اپنے ہنر میں بہت بہت قابل ہو رہا تھا اور لوگوں کو مارتے ہوئے ذرا بھی ہمدردی محسوس نہ کرتا۔ میں زہرہ سے محبت کر رہا تھا اور اس کی گاڑی آگے جا چکی تھی، اس لیے تیز رفتاری سے سفر کرنا شروع کیا۔ جب گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کی گاڑی پر ڈاکو حملہ کر چکے ہیں اور سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ چڑھا اور تیزی سے ان لوگوں پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ زہرہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اب میں اسے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں۔ ایک ڈاکو جو زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا، اسے نزدیکی گاؤں میں لے جا کر پوچھ گچھ کی تو اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں کہ ہم لوگوں نے اس کے رشتہ دار ڈاکو قتل کر دیے، جس کا اسے بہت افسوس ہے۔ اسے بہت زیادہ مارا گیا، تکلیف دی گئی کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دے، مگر وہ کچھ نہ بولا اور کہا کہ وہ زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتا تو اسے مار دیا گیا۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ ہم جب لوگوں کو مارتے ہیں تو انہیں بالکل تکلیف نہیں ہوتی،
मगर इसने आखिरी वक्त बहुत तकलीफ में गुजारा। डाकुओं का बहुत सा कीमती सामान भी हमारे हाथ लगा। जिस गांव में हम ठहरे थे उसके बड़े ने हमें बताया कि शहर से इत्तला मिली है कि रास्ते में कुछ लोग चीजें गायब कर रहे हैं। तो मेरे कहने पर उसने तहरीरी तौर पर मुझे इजाजत दे दी कि अगर कोई ऐसा बदमाश मुझे मिलेगा तो मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूँ। हैदराबाद पहुँचने के बाद हम तमाम लोग 3 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो गए। एक मेरे वालिद साहब के साथ था, एक मेरे और तीसरा रास्ते में मिलने वाले सरफराज खान के साथ। हैदराबाद में दूर से ही मसाजिद के मीनार हमें नजर आने लगे। नेक लोगों के मकबरे देखकर रूहानियत का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था। इस बड़े शहर में हमने एक कमरा किराए पर लिया और रास्ते में लूट मार की हुई अशिया को तकसीम किया। ज़ुहरा वहाँ पहुँचकर बहुत खुश हुई क्योंकि वो उसका शहर था जहाँ उसके बहुत से रिश्तेदार थे और जल्द अज जल्द उनसे मिलने की ख्वाहिशमंद भी थी। मगर मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचकर मुझे भूल जाएगी। शहर में बहुत ज़्यादा रौनक थी। हमने अपना सामान बेचना भी था और अपनी पसंद की चीज़ें खरीदना भी चाहते थे। मुख्तलिफ कामों से फारिग होने के बाद मैं ज़ोहरा के पास गया, जिसने फिर इसरार किया कि वो अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहती है। तो मैंने उसे कहा कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, फिर तुम जैसे चाहो वैसे ज़िंदगी गुजारना। और हकीकत में भी उसके लिए मैं अपने बाप और दूसरे तमाम लोगों को छोड़ने के लिए तैयार था। काश मैंने ऐसा किया होता तो ज़िंदगी बहुत बेहतर होती। मगर इस वक्त भी ज़ुहरा ने कहा कि पहले उसकी ख्वाहिश है कि अपने रिश्तेदारों से एक दफ़ा मुलाकात कर ले। मगर मैं सोच रहा था कि उसके रिश्तेदार उसके हुस्न का दोबारा कारोबार करना ना शुरू कर दें। बिलाखिर मैंने गाड़ी मंगवा कर उसे उसके रिश्तेदारों के पास थोड़ी देर के लिए भिजवा दिया। फिर खुद भी उसके घर गया जहां उसकी माँ ने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात की और बहुत दुआएं दी। वो बहुत मोटी ताज़ी औरत थी और इस उम्र में भी अपने आप को बहुत खूबसूरत तस्वर कर रही थी। बाद में मेरी शानदार दावत की गई जहां शराब भी मौजूद थी, मगर वो औरत उसे शरबत कह रही थी। मैंने शराब पीने से इनकार कर दिया। बाद में ज़ुहरा ने मुझे मौसीकी के साथ गाना सुनाकर खुश कर दिया। बस यही एक रात वो यादगार रात थी जो मैंने ज़ुहरा के साथ बहुत अच्छी गुजारी। फिर अपने घर आ गया। दूसरे दिन दोबारा ज़ुहरा के घर गया और वालिद साहब को बता दिया कि रात मैं वहाँ पर ही गुजारूंगा। मगर उसके घर के बाहर से ही ये पैगाम मिल गया कि ज़ुहरा मिलने से इनकारी है। वो दूर दराज के इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी वक्त भी छोड़कर जा सकता है। मैंने बुलंद आवाज़ से ज़ुहरा को पुकारा और कहा कि मैं खुदकशी कर लूँगा। वहाँ पर ही बैठ गया तो बहुत से लोग जमा हो गए और मुझे शर्मिंदा होकर वापस घर आना पड़ा। मगर सोचता रहा कि अपनी मोहब्बत को कैसे हासिल कर सकता हूँ। कॉन्फेशंस ऑफ आ ठग का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के मुख्तलिफ राइटर्स के मशहूर नावल्स और रोज़मर्रा के किस्से कहानियाँ पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।